اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثناء، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک دی ذات والا ستودہ صفات دے واسطے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے اور ساڈا سارے دا پالنہار بھی ہے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثناء تو بعد درود علی محمود سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابدا ابدا ابدا۔ آپ دے دربار گوہر بار اندر ہدیہ عقیدت و محبت و ارادت عرض کرنے تو بعد، معزز و محترم سامعین و حاضرین، ساڈا اکٹھے ہونے دا مقصد بابا جی غلام رسول صاحب مرحوم انہاں دے واسطے ایصال ثواب دا ہے۔ باپ اور ماں یعنی والدین انسان دے دنیا دے اندر ایک اللہ دی طرفوں ایک عظیم نعمت ہوندے نے۔ یہ نعمت جدو بندے دی دنیا تو رخصت ہو جاندی ہے، پھر اس دی قدر سانوں ہوندی ہے، پھر اس ویلے پتہ چلتا ہے کہ انہاں دی اہمیت کی سی۔ اور یہ ایسی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے کہ جس دا نعم البدل ہی نہیں۔ اللہ نہ کرے کسی دا بیٹا فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس دا بدلہ کوئی اور بیٹا انہوں عطا کر دیتا ہے۔ بیٹی فوت ہو جائے، بیٹی دا نعم البدل یعنی اللہ کوئی اور بیٹی انہوں عطا کر دیتا ہے۔ لیکن والدین جدو دنیا تو ٹر جاندے نے، انہاں دا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں پیو دا نعم البدل دنیا دے اتے کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دی طرف ایک ایسی نعمت ہے کہ جس دا نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر والدین دے واسطے اللہ رب العزت دا یہ قانون دیکھو کہ اللہ تعالیٰ دے ہاں ماں پیو دا کس قدر مقام ہے۔ قرآن پاک دا بندہ مطالعہ کرے، قرآن پاک دی تلاوت کرے تو ایک چیز بندے دے سامنے واضح ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اکثر مقامات ہوتے جتھے اپنی عبادت دا حکم ارشاد فرمایا، اپنی عبادت کرنے دا تذکرہ فرمایا، نال ہی والدین دے نال حسن سلوک دا درس ارشاد فرمایا۔ مثلا پہلا سپارے پڑھ لو، پہلے سپارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ اسی صرف تواڈے کولوں ہی نہیں، تواڈنوں ہی والدین دا حکم دا، والدین دے نال حسن سلوک دا حکم ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اسی بنی اسرائیل والیاں کولوں بھی پکا وعدہ لیا سی کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، کسے نو اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق نہیں سمجھنا، کسے نو اللہ تو علاوہ سجدے دے لائق نہیں سمجھنا۔ سجدہ جدو کرنا ہے، عبادت جدو کرنی ہے، وحدہ لا شریک دی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، تے نال ہی فرمایا کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک بھی کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر پہلے سپارے دے اندر فرمایا۔ پنجواں سپارہ پڑھ لو، اللہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا کہ جدوں میں عبادت کرنی ہے اللہ دی کرنی، اللہ تو علاوہ کسی نو عبادت دے لائق نہیں سمجھنا، تے نال ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ سبحان اللہ، ویسے بندی ہے قرآن پاک، اسی شعراں دے تے بول لئیدا ہے، شعر سن کے اسی بول لئیدا، قرآن حدیث سن کے ساڈا بولن دا مزاج ہی نہیں بنتا۔ حالانکہ شعر ذوق واسطے ہوندے نے، لیکن قرآن و حدیث جیڑا وہ ساڈے عقیدے دی بھی ترجمانی کردا ہے، ساڈا ذوق بھی بڑھاندا، ساڈا ایمان دے اندر بھی اضافے دا سبب ہوتا ہے۔ اور مسلمان قرآن حدیث دے اوتے بولنا چاہیے مسلمان نو، نہ کہ شعراں دے اوتے، کیونکہ شعر کسی عام بندے دا لکھیا ہوندا، قرآن و سنت دے مطابق ہوئے تو شعر پڑھنا جائز ہے، منع نہیں، لیکن
وہ صرف عام بندے دا لکھے ہوتا ہے، اس دے اندر غلطی دا احتمال موجود ہوتا ہے، اس دے اندر غلطی دا شائبہ موجود ہو سکتا ہے کہ اس دے کولو لکھنے کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی ہوئے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جس دے شروع دے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس دے اندر اسی شک دی گنجائش ہی نہیں، اور فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، فرمایا کہ اس کتاب کے اندر اگر کسی نے کوئی شک ہوئے نا جوڑا اسی اپنے نازل کیتا ہے علا عبدنا اپنے بندہ خاص دے اوپر، یعنی حضور علیہ السلام دی ذات تے جڑا اس نے قرآن نازل کیتا ہے، اگر اس دے اندر کسی نے کوئی شک ہے تو فرمایا فاتو لے کے آؤ اس دی مثل کوئی ایک سورت من مثلہ ہی، اگر دونوں اس کتاب دے اندر کوئی ذرہ برابر بھی شک ہے تو اس دی مثل لے آ کے دیکھو، کیونکہ اس کتاب دی مثل بن ہی نہیں سکتی، تو جس دی مثل ہی کوئی نہیں اس دے اوپر بھی تو سانو سبحان اللہ کہہ لینا چاہیے، سبحان اللہ۔ عزیزہ نے گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے دیگر کئی مقامات ہوتے جتھے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، نال والدین دے نال حسن سلوک دا درس ارشاد فرمایا، اور پھر یہ بھی چیز ہے کہ اکثر اسی ماں دی شان سن لئی دی ہے، ماں دی شان دے اوتے ماں دا ادب بھی سن کے زیادہ کری دا، حالانکہ کرنا چاہیے تھا، ماں دا مقام براء البراء ہے، باپ دا مقام اپنی جگہ، باپ دا مقام اپنی جگہ، لیکن ساڈی بد قسمتی یہ ہوندی ہے کہ چونکہ عورت جڑی ہوندی ہے چاہے وہ ماں دے روپ وچ ہوے، چاہے وہ بیوی دے روپ وچ ہوے، چاہے وہ بیٹی دے روپ وچ ہوے، اس نو پیار زیادہ مل جاتا ہے، اس دے نال ساڈی عقیدت زیادہ ہوندی ہے، لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ باپ دے نال ساڈا سلوک اکثر ساریاں دا نہیں، اکثر لوگاں دا نامناسب ہوندا ہے، ایسا سلوک ہوندا ہے کہ جڑا بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا، بعض بدبخت ایسے ہوندے نے کہ جڑے ماں دے نال بھی بد سلوکی کردے نے، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوندے نے کہ ماں دا تو کہنا من رہے ہوندے ہیں، ماں دے نال تے چنگا سلوک کرتے ہیں لیکن باپ دے گریبان تک پکڑ رہے ہوندے نے، استغفر اللہ العلی العظیم، استغفر اللہ۔ یہ دیکھو کہ اگر بندہ مومن قرآن پڑھے نا، قرآن پاک دا مطالعہ کرے، احادیث مبارکہ دا زیور اپنے سینے دے اندر سماوے تو اس نو پتہ چلے گا کہ ماں دا مقام تے ہے ہی ہے، ماں دے قدمہ تلے تے سرکار فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ فرمایا جنت تواڈیاں ماواں دے قدمہ تھلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماں دے قدمہ تھلے جنت تے ہے ہی ہے، لیکن اس سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا کہ جنت تواڈیاں ماواں دے قدمہ تھلے، اس جنت دا درمیانی دروازہ تواڈا باپ، سبحان اللہ، مین تے سینٹرل دروازہ اللہ نے حبیب علیہ السلام نے باپ نو قرار دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھو کس قدر ماں دی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان الحاوی للفتاوی دے اندر موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا، دیگر کئی محدثین نے بھی اس نقل فرمایا ہوئے گا کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عشاء دی نماز پڑھ رہا ہوں، اور فرمایا کہ عشاء دی نماز دے اندر سورت فاتحہ دی تلاوت کر رہا ہوں، کر چکیا ہوں سورت فاتحہ دی تلاوت، فرمایا میری ماں مینوں آواز دیندی، فرمایا کہ میں رب دی نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی آواز سے لبیک آکھنا سی، سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، قدر ماں دا مقام ہے کہ میری ماں سرکار فرماندے نے کہ مینوں بلاندی تنادی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گل سننا، تو سرکار فرماندے نے لا عجبتها لبیک، میں اپنی ماں دی آواز تے لبیک آکھنا، سبحان اللہ۔ اور ایتھے یہ بھی ضروری چیز ہے کہ جس نبی دی خاطر کائنات دا ہر مسلم، ہر مسلمان لبیک یا سیدی یا رسول اللہ دے نعرے لگاوے، جس دی خاطر آکھے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہاں تواڈی ناموس دی خاطر، تواڈی عزت دی خاطر میں حاضر ہاں، او نبی اپنی ماں دی آواز تے لبیک پہ آکھے، اس قدر ماں دا مقام ہے کہ حضور اللہ دی نماز چھوڑن تک جا رہے ہیں، لیکن اس دے باوجود اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک دے اندر، حضور علیہ السلام نے پورا ذخیرہ احادیث دے اندر کسے بھی مقام دے اتے ماں دی عظمت دی قسم ارشاد نہیں فرمائی، ماں دا کس قدر مقام ہے، لیکن اس دے باوجود حضور علیہ السلام نے پوری احادیث مبارکہ کھنگال کے دیکھ لو، قرآن پاک دا لفظ بلفظ مطالعہ کرو، تلاوت کرو، پتہ چلے گا کہ پورے قرآن پاک دے اندر بھی، پوری احادیث طیبہ دے ذخیرے دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ماں دی عظمت دی قسم ارشاد نہیں فرمائی، لیکن جو بڑے باپ دی باری آئی نا، اللہ فرمایا سورہ بلد دے اندر 30ویں سپارے دے اندر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا اے حبیب سانو اس شہر دی قسم ہے، کس شہر دی؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد،
جس شہر دیاں گلیاں نے تواڈیاں تلیاں چوم رہی اے محبوب پیارے جس شہر دے اندر تیریاں تلیاں لگ گئیاں جس شہر دے اندر تیرے قدمین شریفین لگ گئے سانو انہاں شہراں دیاں گلیاں